اداروں کو ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے. الیکٹڈ آفیسز جو ہے نا ان کا بھی احترام ضروری ہے. صرف یہ پرنسپل جو ہے ون الیکٹڈ آفیسز کے لیے نہیں ہے, الیکٹڈ آفیسز کے لیے بھی ہے. تو تمام اداروں کا احترام. تو ان کی ٹویٹ کے اوپر آپ کچھ نہیں کہیں گے؟ کنگریچولیشنز. انہوں نے مشرف کے دور میں بھی ایسا نہیں ہو رہا جس طرح آج کل ہو رہا ہے. یہ تو ضیاء الحق کے دور میں سنا تھا, ہم تو جب سے گوشت سنبھالی ایسا نہیں ہوا. لیکن چوہدری صاحب آپ کے دور میں میڈیا کے ساتھ بھی ایسا ہوا اور اپوزیشن کے ساتھ بھی ہوا؟ ایک دفعہ بھی نہیں ہوا. بتائیے کس میڈیا کے ساتھ ہوا؟ آپ متی اللہ جان آپ کے دور میں ہمارے دور میں کرائم تو ہر دور میں ہوتا ہے نا. ابصار عالم. وہ تو کرائم تھا نا, اسٹیٹ نے تو نہیں کیا. لیکن آپ نے ایگزامپل سیٹ کی نا سر. ہم نے کوئی سر یہ احتجاج وقتی ہوگا یا جہاں پہ اس حکومت نے صحافیوں کو اغوا کر کے پریس کانفرنسز کی ہیں کہ ہم نے اٹھایا, ہم نے دھمکیاں دی ہیں. ہمارے دور میں تو کرائم ہے, کرائم کسی دور میں بھی ہو سکتا ہے. اپوزیشن ساری بھی آپ کے دور میں, اپوزیشن ساری آپ کے دور میں اندر آپ کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ تحریک انصاف کی واضح طور پہ حکمت عملی کیا ہوگی؟ ہماری حکمت عملی, ہم تو حقیقی آزادی مارچ کی طرف فوکسڈ ہیں اور انشاءاللہ اسی طرف لے کے جائیں گے. اور اپوزیشن اپنے کرتوتوں کی وجہ سے اندر تھی, اربوں روپیہ چوری نہیں نہ کرتے اگر اندر. کوئی شک نہیں. بریلی کے اندر ہیں اور جان ہتھیلی پہ رکھ کے آئے ہیں. سر ایک طرف جلسوں کا اعلان, دوسری طرف لانگ مارچ کا بھی آپ کہہ رہے ہیں, تو یہ کب تو تک یہ پریپریشن نہیں کرتے؟ یہاں پر مشقیں نہیں ہو رہی ہیں آپ کے سامنے؟ ہم بھی تیاری کر رہے ہیں. ذرا بتائیے گا کہ جنرل باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دینا پی ٹی آئی کی غلطی تھی؟ دیکھیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ پارلیمنٹ کا کام تھا, صرف پی ٹی آئی کا نہیں تھا. سر مشرف کے دور میں بھی ایسا نہیں ہوا جس طرح آج ہو رہا ہے. تو ظاہر ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ فسطائیت کا بدترین دور ہے. 40 سال 45 سال مجھے ہوش سے ہو گئے اس ملک کی سیاست دیکھتے ہوئے. جو کچھ اب ہو رہا ہے اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا. اور مجھے سب سے, ہمیں گرفتار کر لیں, ہمیں مقدمے بنا دیں, سزائیں دے دیں قانون کے مطابق, لیکن کسی کو برہ نہ کرنا اور اسے تشدد کا نشانہ بنانا ہمیں قطعاً قبول نہیں. سر 18 مئی کو چیف جسٹس صاحب نے ایک سو موٹو لیا تھا احتساب کے حوالے سے, جو حکومت کی مداخلت کے حوالے سے, اس حوالے سے پی ٹی آئی میں 18 مئی کا جو جناب چیف جسٹس کا آرڈر ہے اس کے اوپر کل میں نے ٹویٹ کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ فوراً اس کیس کو فکس کیا جائے اور سنا جائے, اس لیے کہ اس کے اندر بالکل واضح طور پہ یہ ہے کہ جو لوگ اتھارٹی پہ ہیں ان کے جو مقدمات یعنی آسان اور بری ہو رہے ہیں ان کے اوپر کوئی ایسا چیک ہونا چاہیے, ورنہ تو جو آدمی حکومت میں آئے گا وہ یہی کرے گا. سر یہ جو سلسلہ شروع ہو چکا ہے, سپریم کورٹ کا خود نوٹس ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں, یہ جو خاص طور پہ برہنہ کر کے اور ننگا کر کے مارنے والا, اس کے پیچھے حکومت ہے, اسٹیبلشمنٹ ہے, کون ہے؟ جیسے دونوں ہی ہیں. اور تھینک یو سر, تھینک یو. ٹھیک ہے کہ فی الفور اعظم سعودی کے پروڈکشن آرڈرز جاری کیے جائیں. ہمارا مطالبہ ہے کہ اعظم سعودی کو فوری طور پر رہا کیا جائے. ہمارا مطالبہ ہے کہ سیاسی ورکرز کے خلاف اس وقت جو کلونیل دور کے قوانین ہیں ان کے سہارے کے تحت جو کریک ڈاؤن ہے اس کو ختم کیا جائے. اس ملک میں اگر جمہور کی آواز زندہ رہے گی تو جمہوریت زندہ رہے گی اور یہ جو پارلیمنٹس ہیں یہ زندہ رہیں گے. یہاں پر جمہور کی آواز کو دبایا جا رہا ہے, یہاں پر ان کے نمائندوں کے ساتھ بدترین سلوک کیا جا رہا ہے جس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں. اور ہم یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ عمران خان کی قیادت میں پوری ملک پوری قوم اس وقت یکجا ہے. وہ ایک لیڈر ہے جس نے پوری قوم کو اکٹھا کیا ہے اور پوری قوم اس کی ایک کال کے اوپر ہر قربانی دینے کو تیار ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں جو کہ ہمارے ایک سینئر کولیگ سینیٹر اعظم سواتی جو کہ 4 دفعہ فیڈرل منسٹر رہ چکے ہیں, کئی عرصے سے وہ سینیٹ کے ممبر ہیں, 76 سال ان کی عمر ہے, اور جس تشدد کے ذریعے ان کے گھر پہ جو چھاپا مارا گیا, ان کے گھر کی بے حرمتی کی گئی, ان کو تشدد کا شکار بنایا گیا اس عمر میں, یہ ظاہر کرتا ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے, بیکاز یہ بھول جائیں, سن لیں یہ حکومت والے, یہ سب کچھ ان کی گھڑی کے اندر ہو رہا ہے. اس کے ذمہ دار صرف یہ ذمہ دار ہے اور ان کا اس کو جواب دینا پڑے گا کہ جو چور ڈاکو جو کہ کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جو ایک معزز لوگ ہیں, سینیٹرز ہیں, عام لوگ ہیں, ان کو ذلیل کیا جا رہا ہے.
ये जो मजदूरों के साथ हो रहा है, जो हमारे जो इधर इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं, सरापा एहतजाज है, हमारे जो साथी, पूरा मुल्क सरापा एहतजाज है कि इस मुल्क में एक साफ सुथरी हुकूमत जो कि बेहतरीन काम कर रही थी, उसको एक साजिश के जरिए हटाकर और इन चोर उचक्कों को बिठा दिया गया है। ये हुकूमत जिस तरह की इन्होंने मईशत के साथ जो हशर किया है, इसी तरह ये लोग अब इस हद से गुजर गए हैं कि उन्होंने पार्लियामेंट को भी नहीं छोड़ा और उन्होंने जिस बदतरीन तशद्दुद का मुजाहरा किया है, जिसकी मिसाल में हमारे अपोजिशन लीडर ने की है, हम इसकी सख्त तरीन मजम्मत करते हैं। और एक बात याद दिलाना चाहते हैं, इस किस्म की हरकतों से हमारा मोराल और ऊपर जाएगा, इससे हम घबराएंगे नहीं। इसी किस्म की हरकतों से हमारा जो हकीकी मार्च है, जिसमें कि इंशाल्लाह पूरा पाकिस्तान शामिल होगा, इंशाल्लाह वो इनको पिंकों की तरह बहा के ले जाएगा। लेकिन अभी हमारी ये डिमांड है कि आजम स्वाति को अपनी जो भी उनकी नज़रबंदी है, हमें तो ये भी नहीं पता वो कहाँ पे हैं, उनको वापस किया जाए और इस ईवान बाला की जो एक हुर्मत है उसको बहाल किया जाए। ये पहला वाक़या नहीं है और न कि मुझे लगता है आखिरी है। जब तक कि ये जो बैठे हुए हैं घुसपैठिए, जब तक ये अपने आप को जमहूरी कहते हैं, इन्होंने अपने आप को NRO दिया, इन्होंने आते साथ ही बजाय कि इन मजदूरों के हक में कोई फैसले करते, इन्होंने सबसे पहले अपनी चोरी को माफ़ करवाया, एक NRO दे के अपने आप को, इस पार्लियामान को इन्होंने इस्तेमाल किया अपने ज़ाती मफादात के लिए, और न कि ये जो लोग सरापा एहतजाज है, पूरे मुल्क महंगाई का कमर तोड़ दी है और ये लोग लगे हुए हैं कि 1100 अरब रुपए इन्होंने अपने जेबों में डाल दिए हैं। ये दौर अब ख़त्म होने वाला है। अब इनफ इज़ इनफ, बहुत हो चुका। अब पाकिस्तान के अवाम फैसला करेंगे कि उनके हुक्मरान कौन होंगे और एहतसाब कौन करेगा। इस बात पे बहुत ही क्लियर कट बात हो गई है और इंशाल्लाह जो कि हमारे चेयरमैन इमरान खान जो कॉल देने वाले हैं, उसके लिए आपने तैयारी करनी है, क्योंकि जो आज़ादी है, जो इज़्ज़त है, जो आपकी मुआशी मुस्तकबिल है, जो आपके इस मुल्क का मुस्तकबिल है, वो घर में बैठे हुए आप हासिल नहीं कर सकते हैं। अगर 1% इलीट अशराफिया इस मुल्क के तमाम वसाइल पे काबिज है, तो इसके लिए हमें जदोजहद करनी होगी और वो घर बैठे नहीं होगी। इसलिए मैं आपके इसकी वसातियत के जरिए आपसे अपील करता हूँ कि इमरान खान जब भी कॉल दें, अब सारे मुल्क ने आके एक पॉइंट पे इधर इकट्ठा होना है, क्योंकि हम मजीद इस किस्म के चोर उचक्कों को बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा मुल्क डूब रहा है। निशान पर भी क्लिक करें ताकि हर वीडियो आपको मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।